اس ویڈیو میں ورلڈ وداؤٹ بکس کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا اور اس سے متعلق سوال جواب کو بھی حل کر کے بتایا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ Though reading a book connects us with humanity، گو کہ یہ جو کتابیں پڑھنے کا عمل ہے یہ ہمیں انسانیت کے ساتھ منسلک کرتا ہے، ان سے جوڑتا ہے۔ It is also the last truly private act in a world that has become too public۔ یہ وہ آخری صحیح معنوں میں ذاتی کام ہے اس دنیا میں جو کہ ایک ایسی دنیا ہے جو کہ بہت زیادہ عوامی ہوتی جا رہی ہے، یعنی اس دنیا میں جو ہے زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ کھلے عام ہونے لگی ہیں، لہٰذا کتابیں پڑھنے کا جو عمل ہے وہ ہمیں ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے جیسے کہ اس عمل کو ہم بالکل اپنے طور پر اکیلے میں کرتے ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ آخری ایسا کام رہ گیا ہے جو کہ سر عام نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو الگ تھلگ رہ کر کیا جاتا ہے۔ ایز اے نرشمنٹ فار دا مائنڈ، یعنی ذہن کی نشو و نما کے لیے، اٹ از سلو فوڈ ان اے ورلڈ گیون اوور ٹو فاسٹ فوڈ۔ کتابیں پڑھنے کا جو عمل ہے یہ ایک طرح سے وہ آہستہ آہستہ فراہم ہونے والی غذا ہے ایک ایسی دنیا میں جہاں کے اب فاسٹ فوڈ کا بڑا چرچا ہے، یعنی جھٹ پٹ بنائے اور کھائے جانے والے کھانے جیسے برگر، سینڈوچ وغیرہ۔ تو اس قسم کی جو دنیا ہے اس میں کتابیں پڑھنے کا جو عمل ہے وہ ہمیں آہستہ آہستہ لذت دیتا ہے۔ بلاگز، text messages and e-books bring relevance and instant gratification, much as newspapers and magazines do۔ جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے لیے جو مختلف ذریعے ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، مثال کے طور پر جب بلاگز کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں جا کر لوگ اپنے ویب پیجز وغیرہ بنا کر اپنے تاثرات وغیرہ لکھتے ہیں، کہانیاں اور بہت کچھ، اسی طرح سے جو ایک دوسرے کے ساتھ لکھ کر میسج بھیجے جاتے ہیں، کوئی پیغامات بھیجے جاتے ہیں، اور جو ای بکس ہوتی ہیں یعنی انٹرنیٹ پر جنہیں پڑھا جاتا ہے، تو ان کاموں میں لوگ خاصی مطابقت محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ آسانی سے ان کاموں کو کرتے ہیں اور یہ کام انہیں فوری سکون یا لذت دیتے ہیں، جیسے کہ یہ جو اخباروں کے پڑھنے یا میگزینز کے پڑھنے کا جو عمل ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے یہ ہوتے ہیں۔ بٹ ہاؤ ایور امپورٹنٹ سچ فارمز آر، لیکن یہ کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو، دے انڈیور اونلی ایز لانگ ایز دا اسٹف دے آر پرنٹڈ آن، یہ صرف اتنا ہی چلتے ہیں کہ جتنا وہ مواد جو ہے وہاں ٹھہر سکتا ہے کہ جس پر ان کو لکھا جاتا ہے یا پرنٹ کیا جاتا ہے، یعنی اگر انٹرنیٹ پر کوئی ان میں سے چیز موجود ہے جیسے کہ کوئی بلاگ وغیرہ، تو اگر اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے یا ختم کر جائے تو وہ پھر مزید نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی اس کی پھر زندگی ہم کہہ سکتے ہیں اتنی ہی تھی۔ لہٰذا یہ جو کتابیں ہیں یہ ہمیشہ رہتی ہیں، جیسے کہ اب یہاں کہا جا رہا ہے the comforts of books defy time، یعنی کتابوں کا سے حاصل کرنے والا جو سکون ہے وہ وقت کی قید سے بھی آزاد ہے، اینڈ بریک بارڈرز، اور اس پر سرحدوں کی بھی کوئی جو ہے قید نہیں ہے، یعنی کتابیں جو ہیں وہ سرحدیں عبور کرنے کی بھی طاقت رکھتی ہیں، وہ موجود رہتی ہیں اور ان سے ہمیشہ مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ بکس آفر ادر ٹائپس آف پلیجرز ایز ویل، کتابیں جو ہیں اور طرح کی جو ہے ہمیں یعنی اور قسم کی راحت یا خوشی بھی پہنچاتی ہیں، جیسے کہ the joy of their touch, sound and fragrance is immeasurable، یعنی جو ایک کتاب پڑھنے والا شخص ہے اور وہ کتابیں پڑھنے سے محبت رکھتا ہے، اس کو کتاب کو چھو کر اس کے جو ورق پلٹنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو سن کر، اور حتیٰ کہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے اور اس کے نزدیک اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ The pleasure of their understanding is an addition to it، اور پھر مزید یہ کہ اگر آپ کا ذہن ان باتوں کو سمجھ رہا ہو جو اس میں لکھی ہوں تو پھر یہ لطف جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ The sharing of a book with friends is still another form of joy، اسی طرح سے دوستوں کے ساتھ کسی کتاب کو جب آپ شیئر کرتے ہیں یعنی کتابوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ایک الگ ہی خوشی دیتا ہے یہ عمل۔ لائبریریز آر دی ایویڈنس آف گرینڈیور آف اے سویلائزیشن، یعنی کتب خانے جو ہیں وہ کسی بھی
جو قوم ہوتی ہے اس کی عظمت کا ثبوت ہوتے ہیں. یعنی جتنی اچھی اور بڑی لائبریریاں کسی قوم یا ملک کا حصہ ہوں گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی عظیم قوم ہے. It is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance and roads forward. یعنی یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم ہر ایک شخص کو یہ موقع فراہم کریں کہ وہ کتابوں سے لطف اندوز ہو، ایک پناہ گاہ کے طور پر بھی، ایک یعنی غذائیت جو ہوتی ہے مسلسل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی غذائیت کے طور پر بھی جو ایک ذریعہ کتابیں بن جاتی ہیں، اور روڈز فارورڈ یعنی جو آپ کو زندگی میں آگے لے کر جاتی ہیں. تو لہٰذا ان کی اس اہمیت کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کتابوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے، جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹو امیجن اے ورلڈ وداؤٹ بکس از ٹو امیجن اے ورلڈ وداؤٹ تھاٹ، فیلنگ، کمپیشن، ہسٹری اور وائس. یعنی اگر آپ یہ تصور کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دنیا جو ہے وہ کتابوں کے بغیر کیا ہوگی، تو یقیناً وہ ایک ایسی دنیا ہوگی جو کہ جس میں کوئی سوچ نہیں ہوگی، کوئی احساس نہیں ہوگا، کوئی ہمدردی، کوئی تاریخ، حتیٰ کہ کوئی اس کی آواز تک نہیں ہوگی. یعنی اگر کتابیں نہیں ہوں گی تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیے اب دیکھتے ہیں اس مضمون سے متعلق سوال جواب. پہلا سوال، ہاؤ ڈز اے بک کنیکٹ دا ریڈر اینڈ دا رائٹر؟ یعنی کتاب جو ہے وہ ایک پڑھنے والے اور اس کتاب کو لکھنے والے کو آپس میں کس طرح سے جوڑتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں، کیپٹل اے سے شروع کرتے ہوئے، اے بک، اور یہاں ہم کنیکٹس کر دیں گے، اس کو تبدیل کر کے اے بک کنیکٹس دا ریڈر اینڈ دا رائٹر، اور پھر ہم اس کے بعد لکھیں گے in such a way that the reader feels، یعنی کتاب پڑھنے والے کو اور اس کتاب کو لکھنے والے کو آپس میں اس طرح سے ملاتی ہے یا ان کا رابطہ قائم کرتی ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے. اس کے بعد یہاں سے ہم پک کریں گے اس سینٹنس کو، یعنی جاری رکھیں گے. فیلز کے بعد ہم نے لکھنا ہے فیل سڈن جوائے ود دی ایکٹ آف ریڈنگ، اور ریولیشن فرام واٹ واز ریٹن، اور ڈیلائٹ ایٹ ہاؤ دا اسٹوری ریزالوڈ. اور پھر اگلے جملے کو تھوڑا سا اور تبدیل کریں گے. یہاں ہم لکھیں گے the reader is in possession of something deliciously private, a connection between him and the writer, between the real world and the world described upon pages. تو اس طرح سے یہ جواب ہم اپنا مکمل کر لیں گے. اگلا سوال، in what way are books better than radio, TV and internet؟ کتابیں کس طرح سے ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ سے بہتر ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے یہاں جہاں بات ہو رہی ہے اٹ از آلویز سیڈ دیٹ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی سگنلز دا ڈیمائز آف دا بک، سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک کمپلیکسٹیز آف لائف تک اگر لکھیں گے تو تمام تر تفصیل یہاں پر موجود ہے، جس میں بکس اور ٹیکنالوجی کو کمپیئر کیا گیا ہے، اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے بکس جو ہے ان کی اپنی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے، افادیت ہوتی ہے. اگلا سوال، اٹس اے سلو فوڈ ان اے ورلڈ گیون اوور ٹو فاسٹ فوڈ، ایکسپلین. یعنی یہ جو کتابیں پڑھنے کا عمل ہے یہ بہت ایسا ایک کھانا ہے یا خوراک ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ ملتی رہتی ہے ایک ایسی دنیا میں جو کہ اب جھٹ پٹ کھانے کا عادی ہو چکا ہے، جس میں جھٹ پٹ کھانے کا رواج بڑھ رہا ہے. اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 5 میں، جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ As a nourishment for the mind, it is slow food in a world given over to fast food. اور پھر اس پیراگراف کے آخر تک جب ہم لکھتے ہیں and break borders، تو یہاں تک لکھ کر ہم یہ جواب جو ہے اسے مکمل کر سکتے ہیں، جہاں یہ اس سوال کا پورا جواب موجود ہے. اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح سے فاسٹ فوڈ جو ہے وہ جھٹ پٹ کھا لیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن کتابیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں اور وہ وقت اور حتیٰ کہ سرحدوں کی قید سے بھی آزاد ہوتی ہیں. اگلا سوال، وائی شوڈ پیپل بی گیون مور اپرچونیٹی ٹو ریڈ بکس؟ یعنی لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا جو کے مواقع ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیوں دینے چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب موجود ہے آخری پیراگراف میں اٹ از امپورٹنٹ سے لے کر اور وائس تک، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں کتابوں کی جو ہے کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ان کے بغیر بہت سی چیزیں نامکمل رہ جائیں گی اگر کتابیں ہماری زندگی کا حصہ نہ ہوں. اگلا سوال، وچ بک ہیز انسپائرڈ یو دا موسٹ اینڈ وائی؟ یعنی کس کتاب نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟
تو یہ ایک سبجیکٹو کویسچن ہے جسے آپ اپنی طرز سے خود اپنی مرضی کے مطابق بتا سکتے ہیں. جو بھی کتاب آپ کو پسند آئی ہو آپ اس کے ٹائٹل کے متعلق بتا سکتے ہیں، اور ایک اس کا چھوٹا سا بک ریویو بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ ہماری بک ریویو پر بنائی گئی جو سبق فاؤنڈیشن کی ویڈیو ہے ہمارے سبق کے پیج پر، وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کو اس سوال کا جواب لکھنے میں مدد دے گی. تو یہ مشق یہاں مکمل ہوئی. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.